السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ امریکہ بھارت کی ظروف کا ہمیشہ ہی اسیر رہا ہے اور امریکی پالیسیوں پر بھارتی اثرات ہمیشہ ہی واضح رہے ہیں۔ ٹرمپ کی رخصتی اور بائیڈن کی آمد کے بعد کئی حلقوں میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ مسلمانوں کے حق میں نرم رویہ اختیار کرے گی اور بھارت اور اسرائیل کو اشیر بات کم دی جائے گی، خصوصاً انڈیا کے بارے میں پالیسی تبدیل ہوگی۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ امریکی بھارت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں گے اور پاکستان پر دباؤ برقرار رہے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ ہی بھارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور پاکستان سے ہمیشہ ہی کام ہی لیا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی نائب صدر کمیلا ہیرس بھارتی ہیں۔ اس کے علاوہ 40 سے زائد بھارتی جو ہیں وہ بائیڈن انتظامیہ میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جو کہ سارے کے سارے کی پوزیشن ہولڈر ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں بھارتی تیزی سے امریکہ میں آن بسے ہیں اور اس وقت امریکہ میں 40 لاکھ سے زائد بھارتی مقیم ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ جو غیر ملکی باشندے تھے وہ سارے کے سارے چائنیز تھے، جن کی تعداد تقریباً 50 لاکھ تھی، جس میں اضافے کی شرح محض 1% ہے، جبکہ بھارتیوں کی آبادی میں اضافے کی شرح 15 سے 20% تک ہو چکی ہے اور ہر سال 2.5 لاکھ طالب علم امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آ رہے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے قریبی تعلقات کو ٹرمپ کی مہربانی کا جانا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخی طور پر ماسوائے چند سالوں کے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہت ہی آئیڈیل رہے ہیں اور بہت ہی قریبی رہے ہیں۔ امریکہ کو سرد جنگ کے افتتاح پر ہی فوری طور پر سوویت یونین اور چین کی بڑھتی ہوئی قوت کا سامنا تھا۔ امریکہ جو ہر صورت کمیونسٹ انقلاب کو روکنا چاہتا تھا، اسے ایک ایسے ملک کی ضرورت تھی جو کہ اس کے ساتھ کام کر سکے اور کمیونسٹ راستے پر نہ جائے۔ چین کے خلاف اس نے انتظامات کرنے تھے اور اس انتظامات کے لیے انڈیا سے بہتر کوئی ملک نہیں تھا۔ اگرچہ پاکستان اس کا دوست ملک تھا، لیکن وہ چین کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، یہ شروع سے ہی امریکیوں کو اندازہ تھا۔ جس وجہ سے امریکیوں نے بھارت کو اپنی ضرورت کے تحت اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے پوری طرح تیاری کر لی اور پوری طرح پالیسی بنا لی اور فیصلہ کر لیا گیا کہ چین کی کمیونسٹ طاقت کو روکنے کے لیے بھارت جو ہے وہ انتہائی موزوں ملک ہے، اور یہ فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا جب دونوں ملک آزاد ہوئے تھے۔ پاکستان اور بھارت کی آزادی کے وقت دونوں ممالک جو ہیں ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے کس عالمی طاقت کے گروپ میں جانا ہے، کیونکہ یہ اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، بھارت کی بھی خواہش تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر بنائیں، لیکن کیونکہ جواہر لال نہرو کا پہلا امریکہ کا دورہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، اس لیے فوری طور پر جو بھارت ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جو ہے منسلک ہو سکا، لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے بہتر ہو گئے۔ اگر سوویت یونین اور چین کے جو ہے وہ قریبی تعلقات بن گئے تھے تو امریکہ کی خواہش تھی کہ بھارت ایسا ملک بیچ میں رکھا جائے جو کہ ان کے لیے کام کر سکے اور ایک مضبوط گروپ جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے۔ بہرحال بھارتیوں نے ہمت نہ ہاری اور کوریائی جنگ میں امریکہ کی بہت زبردست اخلاقی مدد بھی کی اور ہر فورم پر اس کی امداد جاری رکھی۔ بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں اصل خرابی کی وجہ کمیونسٹ چین کو بھارت کا تسلیم کرنا تھا۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ بھارت جو ہے وہ چین کو تسلیم نہ کرے۔ بہرحال امریکہ اور تائیوان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے اور امریکہ کی خواہش تھی کہ بھارت جو ہے وہ تائیوان کو جو ہے وہ ریکگنائز کرے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ کمیونسٹ چین کو ریکگنائز کر چکے تھے اور یہ امریکیوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ بہرحال انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سرد جنگ کے دور میں دونوں طاقتوں کو بہت انجوائے کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے فوری طور پر سوویت یونین اور امریکہ کو یہ باور کرا دیا تھا کہ اس علاقے میں چین اور دیگر ممالک کے لیے بھارتی ہی کافی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو روس کے خلاف اڈا فراہم کیا، جس وجہ سے روس پاکستان سے سخت ناراض تھا، جبکہ بھارت نے روس کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا اور امریکہ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امریکیوں کو کمیونسٹ خطرات اس قدر زیادہ تھے کہ ان کو انڈیا کی ضرورت جو ہے وہ بے شمار رہتی تھی اور اس لیے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ پاکستان جو امریکی حلیف تھا اس کو چین کے ساتھ جو ہے وہ خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پاکستان کے تعلقات بھی چین کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ اپنا سرحدی تنازع بھی طے کر لیا تھا، جبکہ امریکہ پاکستان سے فائدہ اٹھا رہا تھا، پاکستان میں اڈے دیے ہوئے تھے، پاکستان سے ہی اڑ کر ایک U-2 جاسوسی طیارہ سوویت یونین گیا، سوویت یونین نے اسے مار کرایا، سوویت یونین نے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا، اور یہ پاکستان اور روس کے درمیان جو ہے
امریکہ کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہوئی، اور مزیدار بات یہ ہے کہ امریکی چپ کر بیٹھے رہے اور انہوں نے پاکستان کی ذرا مدد نہیں کی۔ 1960 میں ہونے والے اس واقعے کے بعد پاکستان اور روس کے تعلقات جو ہے بہت خراب ہو گئے، اور روس پاکستان کا شدید دشمن بن گیا، اور صرف امریکہ کی وجہ سے۔ چین اور بھارت کی جنگ کے وقت بھارت اور امریکہ کے تعلقات بڑے شاندار تھے۔ بھارت امریکی امداد کا منتظر تھا، امریکیوں نے ادویات اور دیگر سامان بھیجا۔ بہرحال وہ فوجی مدد تو نہ کر سکے کیونکہ وہ کیوبن کرائسس میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے بھارتیوں کی شدید طریقے سے مدد کی، اور بہت زیادہ جو ہے اس کو سپورٹ کیا، اور اس قدر سپورٹ کیا کہ سوویت یونین نے بھارت کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے کئی جنگی معاہدات کیے، اور دفاعی سامان جو ہے وہ وسیع پیمانے میں فراہم کرنا شروع کر دیا تاکہ انڈیا اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور انڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے بھی کیا اور اس سے فائدہ بھی حاصل کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں امریکہ نے دونوں ممالک پر دفاعی پابندیاں لگا دی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا کو ہوا، کیونکہ اس پابندی کی وجہ سے پاکستان کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی بند ہو گئی، اور بھارت کو امریکی ہتھیار فراہم ہوتے ہی نہیں تھے، اس لیے پاکستان جو ہے وہ پھنس گیا، اور بھارت کو اس کا کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ ایک ٹیکنیکل مار تھی جو پاکستان کو ماری گئی۔ اس وقت اگر چین، انڈونیشیا، ترکی اور دیگر ممالک پاکستان کی مدد نہ کرتے تو پاکستان کے حالات ہو سکتا تھا کہ مشرقی پاکستان کے جو علیحدگی کے لحاظ سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خراب ہو جاتے۔ بہرحال اس صورتحال میں پاکستان نے بعد میں چین اور فرانس سے ہتھیاروں کی خریداری شروع کر دی، لیکن پاکستان کو ڈیمیج بہرحال ہو چکا تھا۔ پاکستان نے چین اور امریکہ کے تعلقات کو استوار کرانے میں انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا تھا، اور پاکستان نے سارے دورے کی ارینجمنٹ کروائی تھی۔ ہینری کسنجر پاکستان میں اترے، پاکستان میں ہی رہے، پاکستان سے اڑ کر چائنا گئے، اور پاکستان کی اس ساری جو سچویشن تھی اس کو سوویت یونین نے اپنے خلاف سمجھا، اور پاکستان سے ناراضگی دو چند ہو گئی۔ پاکستان نے اڈے دے رکھے تھے، پاکستان جو ہے وہ اس سے سوویت یونین اس سے بھی ناراض تھا کہ جی ہماری مانیٹرنگ میں امریکہ کا ساتھ جو ہے وہ پاکستان دے رہا ہے۔ اس لیے یہ سارے معاملات اس قدر خراب ہوئے کہ پاکستان کے حق میں سارا کا سارا نقصان آیا۔ سوویت یونین نے اپنا مطلب لیا، امریکہ نے اپنا، اور بھارت نے اپنا۔ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ پاکستان کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور پاکستان کی بربادی پر ساری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ چین اور امریکہ کے سفارتی تعلقات 1979 میں قائم ہوئے۔ پاکستان پر امریکہ نے 1971 میں بھی دفاعی پابندیاں لگا رکھی تھیں، اور افغانستان پر روسی حملے کے بعد امریکیوں نے پاکستان کی اہمیت کو محسوس نہ کیا۔ چین سے تعلقات اس لیے بہتر بنائے گئے کیونکہ امریکیوں کو اندازہ تھا کہ روس ایشیا کی طرف اسٹرائک کرے گا تو اس کو جو ہے وہ چین کی ضرورت پڑے گی۔ افغانستان پر حملے کے کچھ عرصے تک امریکی افغانستان اور پاکستان کی مدد کو تیار نہ تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ چین کے ساتھ ان کی دوستی ہو چکی تھی، اور بھارت کے ساتھ پہلے سے ہی ان کے تعلقات اچھے تھے، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے، اور پاکستان اگر پہ روس کا قبضہ بھی ہو جائے تو وہ اس پہ کوئی ان کو ٹینشن نہیں تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بھٹو سوشلسٹ کے حالات کے حامل تھے، اور امریکی صدر جو جمی کارٹر تھے وہ بھٹو حکومت اور پاکستان کے سخت خلاف تھے۔ پاکستان نے امریکہ کے پیچھے جانے کی بجائے فرانس، چین اور سویڈن سے ہتھیار خریدنا شروع کر دیا۔ بھٹو صاحب نے امریکیوں کو کافی ٹف ٹائم دیا، روس سے بھی تعلقات بہتر بنائے گئے۔ امریکہ نے انڈیا میں جمہوری طرز حکومت سے ہمیشہ جو ہے وہ مطمئن ہو کر اس کو فائدہ دیا۔ اس کے نزدیک بھارت بہت بڑی جمہوریت تھی، اور اس وقت کمیونسٹ روس کا جو راستہ روکنے والا جو ہے ممالک وہ سارے کے سارے جمہوری تھے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ سوشلسٹ طریقہ کار پہ چل پڑا تھا، اس لیے امریکی جو ہے وہ اس سے خائف تھے، اور امریکہ کی اس جو بیوقوفی ہے اس کو انڈینز نے بہت اچھی طرح کیچ کیا۔ اسی لیے امریکہ کو انڈیا کا جو 1974 کا ایٹمی دھماکہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور انہوں نے دنیا کو اس طرف کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں سمجھا۔ اس وقت امریکہ انڈیا کو ایٹمی ٹیکنالوجی بھی دے رہا تھا، اور ایٹمی ٹیکنالوجی دینے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ امریکیوں کو جب یہ محسوس ہوا کہ روس اب پاکستان پر چڑھ دوڑے گا تو انہوں نے خلیجی ممالک کے زور پر اور کہنے پر پاکستان کی امداد شروع کی۔
امریکیوں نے پاکستان کی امداد بحال کی، لیکن بھارت کی امداد میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ حالانکہ بھارت دنیا کے چند ممالک میں شامل تھا جس نے روس کے حملے کی حمایت کی تھی اور افغانستان پر قبضے کی زبردست حامی تھا۔ اس کے باوجود ریگن انتظامیہ نے بھارت کی امداد چند ماہ ہی روکی اور اس کے بعد فوری طور پر نہ صرف جاری کر دی بلکہ نواز شاہد کی زبردست بارش بھی کی گئی۔ انڈیا میں چند حکومتوں کے تعلقات امریکہ سے خراب رہے ہیں۔ شروع میں بل کلنٹن بھی بھارت سے ناراض تھے، لیکن جلد ہی صورتحال بدل گئی اور کلنٹن نے کارگل جنگ میں بھارت کی پاکستان سے جان چھڑوانے میں اہم وہ پیش رفت کروائی، اور ایک بار پھر پاکستان کو نیچا دکھایا گیا اور کلنٹن انتظامیہ نے پاکستان کے فوجیوں اور پاکستان کی جو جگہ ہے اس کا سارا وہ مسئلہ کریٹ کرنے میں خوب بھارت کا ساتھ دیا۔ امریکی نوازشات کے دروازے ہمیشہ بھارت کے لیے کھلے رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جارج بش نے بھارت پر نواز شاہد کی بارش کر دی۔ ٹرمپ تو بہت پیچھے ہیں، یہ ٹرمپ تو وہ مہربانی کر ہی نہیں سکے جو کہ بش نے اس وقت کی تھی اور جس کا چرچا کبھی کسی نے نہیں کیا۔ در حقیقت یہ بش ہی تھے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور بھارت کو سر کا تاج بنایا۔ یہ بش ہی تھے جنہوں نے امریکہ کے تمام معاہدات وہ انڈیا سے کروائے اور انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات وہ بنائے گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، یعنی بش یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی انتہا پسندی کو ختم کرنے والے وہ انڈین ہی ہوں گے۔ انڈیا سے بہتر تو کوئی ملک ہے ہی نہیں جو کہ امریکہ کی مدد کر سکے۔ بش نے یہ کہا تھا کہ نہر سویز سے لے کر سنگاپور تک بھارت کو اگر کوئی بچا سکتا ہے اور امریکی مفادات کو کوئی تحفظ کر سکتا ہے تو وہ صرف امریکہ اور انڈیا ہے۔ انڈیا وہ ملک ہے جو کہ اسلامی انتہا پسندی کو ختم کرے گا اور یورپ اور امریکہ کے لیے کام کرے گا۔ ٹرمپ نے بعد میں اسی معاملے کو آگے بڑھایا۔ ٹرمپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ ٹرمپ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ٹرمپ نے تو صرف آ کر بھارت کو انڈو پیسفک کمانڈ کا حصہ بنایا۔ اس سے پہلے بش سارے کام کر جا چکے تھے۔ اور سنو، سب سے افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے ختم ہو کر رہ گیا۔ دھماکوں، دہشت گرد حملوں سے پورا پاکستان برباد کر رکھ دیا۔ پاکستان کے لوگ مرے، شہید ہوئے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا میں پاکستان کو دہشت گرد کا نام دیا گیا۔ بھارت نے اس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا، حالانکہ مرنے والے بھی پاکستانی تھے اور الزام لینے والے بھی پاکستانی تھے۔ بھارت نے سارے معاملے میں کوئی قربانی نہیں دی اور سب سے زیادہ انجوائے اور سب سے زیادہ شاباشی اور سب سے زیادہ انعام بھی امریکہ سے بھارت نہیں لیا۔ بھارت کو 10 سال کا دفعہ معاہدہ دیا گیا، بھارت کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی گئی، بھارت کو سپر کمپیوٹر دیے گئے اور بھارت کے تمام امریکہ کی تمام یونیورسٹی تھیں وہ بھارتیوں کے لیے کھول دی گئیں، تمام تجارتی پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ پاکستان کو صرف امداد دینے کے لیے پسندیدہ ملک قرار دیا گیا اور پاکستانیوں نے بھی اس اسٹیٹس کو خوشی خوشی لے لیا۔ بھارت نے کہا جی ہمیں یہ اسٹیٹس نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملات دیں کہ آپ تجارتی پابندیاں ہم پہ اٹھا لیں، ہم ہر طرح کی تجارت وہ امریکہ میں کر سکیں۔ اس کا انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور آج بھارت دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ میں سرپلس کے مزے لے رہا ہے۔ بھارت نے بوئنگ کمپنی کو بھارت میں سب سے بڑا ٹھیکہ دیا جس کی جو اماؤنٹ تھی وہ $8 بلین تھی۔ بھارت نے بوئنگ سے تقریباً 68 جہاز خریدے اور انڈیا کو نئے سرے سے ڈیولپ کیا۔ بش حکومت نے 1 لاکھ ویزے صرف 1 مہینے میں انڈین طالب علموں کو دیے۔ باراک اوباما جو نئی سوچ اور پالیسی کا نعرہ لے کر آئے تھے، چند ماہ تو بھارت کے خلاف لڑتے رہے لیکن پھر وہ بھی بھارت کے حق میں ہو گئے اور ایسے حق میں ہوئے کہ پاکستان اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت دینے کے لیے بے تاب ہو گئے اور بھارت کو آفر کر دی کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے، امریکہ اس کو اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت لے کے دے گا۔ امریکہ نے اس وقت جو بھارت ہے اس کو $5 بلین کے ہتھیار فراہم کیے۔ بھارت کو دفاعی معاہدے میں ہائی ٹیک آلات فراہمی کی گئی اور روس تو بہت پیچھے رہ گیا ہتھیار کی فراہمی میں اور روس کے سارے جو معاہدات تھے وہ کٹائی میں پڑ گئے۔ امریکہ نے تمام معاہدات لے لیے اور جوہری معاہدہ بھی کر لیا اور ایٹمی ضروریات بھی پورا کرنے کا وعدہ کر لیا اور ہر طرح کی ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کے لیے بھی بھارت کو
جو ہے وہ تمام طرح کی سہولتیں فراہم کرنی شروع کر دی۔ مودی کی جماعت امریکہ میں جو ہے وہ بین تھی۔ امریکہ کسی صورت بھی اس پابندی کو ہٹانے پر راضی نہیں تھا، لیکن جلد ہی یہ پابندیاں بھی ہٹا دی۔ اوباما جو اس چیز کے سخت خلاف تھے، انہوں نے خود بھارت کا دورہ کیا، بھارتی پارلیمنٹ سے خطاب کیا، بھارتی یوم جمہوریہ میں مہمان خصوصی بنے۔ تو یہ امریکہ کے پہلے صدر تھے جو یوم جمہوریہ میں شریک ہوئے انڈیا کے۔ مودی اور ان کی فیملی پر ہر طرح کی جو ہے وہ پابندی تھی، بلکہ ان کی جماعت کا کوئی ممبر امریکہ میں داخل تک نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اپنے ملک کے تحفظ اور اپنے ملک کے فائدے کے لیے اوباما نے مودی سرکار پر اور مودی اور ان کی فیملی اور ان کے دوستوں پر نوازشات کی بارش کر لی اور ساری کی ساری پابندیاں جو ہیں ایک ہی وقت میں ختم کر دی۔ ٹرمپ نے بھارت کو معاشی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے بہت مضبوط کیا اور بے انتہا فائدے دیے۔ بائیڈن کے آنے کے بعد کئی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ حالات بدل جائیں گے، لیکن بائیڈن انتظامیہ تو ہے ہی ساری انڈیا۔ آپ اس میں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ہر دوسرا جو اعلیٰ عہدیدار ہے وہ انڈیا نظر آئے گا۔ اور انڈو پیسفک کمانڈ کے پہلے اجلاس میں ہی مارچ 2021 میں انہوں نے بھارت کو کہا کہ جی یہ ہمارے لیے اتنا وائٹل ہے کہ بھارت امریکہ جو ایشیا میں بھارت کے خلاف کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہ بھارت کی جو ہے وہ خوش قسمتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سارے کے سارے امریکی جو ہیں وہ آ کر بس گئے ہیں۔ ابھی تو بھارت کو یہ اپنی خوش قسمتی نظر آ رہی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ امریکیوں نے وہاں پر اپنے جو قدم ہیں وہ مضبوط کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے معاشرے کے اندر وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو کسی وقت میں بلیک واٹر اور دوسرے جو ادارے ہیں اور دوسری نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشن تھی انہوں نے پاکستان میں کیے تھے۔ بھارت ابھی بھی امریکہ کی محبت میں گرفتار ہے اور امریکہ بھارت کی محبت میں گرفتار ہے۔ بھارتی معیشت کورونا کی وجہ سے بالکل بیٹھ گئی۔ بھارت کی اب یہ بدقسمتی ہوئی کہ اس کو کورونا نے آ کر بیڑا گرک کر دیا اس کا، نہیں تو امریکہ تو ہر طرح سے اس کو فائدے دے رہا ہے۔ امریکہ نے اس کو یہاں تک فائدہ دیا کہ کورونا ویکسین کی تقسیم اور تیاری جو ہے وہ ساری کی ساری انڈیا کے اور آسٹریلیا کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ جاپان سے $2 بلین لے کے دیے گئے کہ بھارت جو ہے اس پروجیکٹ کو پورا کرے تاکہ چین کا راستہ روکا جا سکے، لیکن قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے کورونا کی وبا نے انڈیا کو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا اور یہ سارا جو خواب تھا وہ اب پورا نہ ہو سکا۔ چین کی منظم فوجی طاقت اور چین کی بہت مضبوط فوجی طاقت کے سامنے بھارتی کسی صورت کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بھارت کو دراصل اندر سے یہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہ 1962 کی جو مار ہے وہ تو نہیں بھولا تھا، اس کے بعد اب لداخ میں جو اس کو مار پڑی ہے وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا ڈرانا خواب بن چکا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ کھڑا رہے تاکہ اس کو اس خطرے سے جو ہے نمٹنے کا حوصلہ رہے۔ امریکی چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انڈیا کا ساتھ دیں اور انڈیا کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے انڈو پیسفک کا، یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو کہ نیٹو کے درمیان ممالک کا معاہدہ ہے۔ اس پہ انڈیا پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ تصور نہیں ہوگا، اور یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ امریکہ ہمیشہ ہی اس معاملے میں یو ٹرن لیتا ہے، اور یو ٹرن کا بادشاہ امریکہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگنے کا عادی ہے، وہ صرف اپنا فائدہ لیتا ہے، اور یو ایس اے انٹرسٹ جو ہے ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ جس نہج پہ بھارتی معاشرہ پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ جو حالات اور تباہی پھیل چکی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے۔ امریکیوں نے ان کو اب ویکسین بھی فراہم کرنا شروع کی ہے اور امداد بھی فراہم کرنا شروع کی ہے تاکہ بھارت میں حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ لیکن پاکستان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور بھارت اور امریکہ ہر طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک بھی نہ بنے اور چین مضبوط بھی نہ